عورتیں لباس پہنیں گی لیکن برہنہ ہوں گی، مساجد عالی شان ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی. جلسہ ہے تو تسی آئے ہو. مینو دسو امام صاحب دسن فجر ویلے تے کنے بندے ہوندے نے؟ وہ بولے مجھے آپ میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے آپ میں سے؟ میں لندن میں تھا، میرے ساتھ ایک یہودی تو اس وقت 2005 میں یہ فرانس میں جو پہلے چارلی ہیبڈو یہ معاذ اللہ انہوں نے کیری کیچرز بنائے تھے، تو میں لندن میں اس وقت پڑھتا تھا. میں اس دن ظاہر ٹریفلگر اسکوائر میں وہاں پہ پروٹیسٹ تھا، ڈیمانسٹریشن تھی، تو ایونٹ دے. میرے ساتھ وہ ایک یہودی لڑکا پڑھتا تھا ڈیوڈ. وہ اگلے دن جب آیا نا تو ہی واز لافنگ ایٹ می، کہتا ہے کہ کدھر تھے کل نہیں آئے. میں نے کہا یو نو کہ وہاں ٹریفلگر اسکوائر میں ہمارا ایک پروٹیسٹ تھا، ڈیمانسٹریشن، جو پورے یو کے سے وہاں پہ لوگ مسلمان آئے تھے. ہی اگین لاف ایٹ می، دوبارہ مسکرایا، ہنسا. میں نے کہا وائی یو لافنگ ایٹ می؟ کہتا ہے تمہارا مسلمانوں کا کچھ نہیں ہونے والا. میں نے کہا کیسے؟ یقین کرے اس کے لفظ یہ تھے. اس نے کہا سنو، میں جب پچھلے سال میں نے رمضان کا آخری جمعہ دیکھا نا بیت المقدس میں قبلہ اول میں، کہتا ہے میں ڈر گیا. میں نے اپنے دادے سے کہا دادا مسلمان تے کچے کھا جائیں گے سن، ان کے ایک ایک اجتماع میں 3-3 لاکھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے تو دربار گریہ پہ اتنے کبھی بھی نہیں آئے، تو یہ مسلمان تمہیں کچا کھا جائیں گے. کہتا ہے میرا دادا مجھ پہ ہنسا تھا. اس نے کہا انہاں چینی جرت ہی نہیں رہی. کہتا ہے میں I was astonished and asked him کہ دادا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا پتر گل سن، جیڑا مسلمان دنیا فتح کرتا ہے نا وہ جننے جمعے دی نماز ہوندے نا انہیں فجر والے ہوندے نے. اس نے کہا ان کے جو نبی کا دور تھا، اس نے کہا ان کے جو نبی تھا نا ان کے دور میں، ان کے خلفائے راشدین کے دور میں جتنے افراد جمعے کے اجتماع میں ہوتے تھے اتنے ہی فجر کے وقت ہوتے تھے. آج ماجرا دیکھیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلا. اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلا، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. آج کتنی روحیں تڑپ رہی ہیں، فلسطین کی بچیوں پہ ظلم ہوتا ہے، کتنے روح تڑپتے ہیں. میچ کے ہارنے پہ رونے والوں، کشمیر کی بیٹیاں 2 سال سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ہاتھوں دی زنجیر ہی بنائے کشمیر چ، ان کی حال ہے وہی حال سی، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب تو نام بھی نہیں بھولا، ان بچیوں سے پوچھو نا. کئی رپورٹیں ایسی آئی ہیں کہ بندے گھر میں انتقال ہوا، گھر میں دفن ہے، وہ ان کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، جنازہ کا لے جانے نہیں دیا گیا. بیٹیوں نے اپنے باپ کو دفنایا کشمیر میں. کتنی روح تڑپی ہیں، کتنے قلب جو ہیں وہ تڑپے ہیں، کوئی نہیں تڑپا. یہ بلوچستان میں یہ سارا پاکستان، راجن پور یہ سارا ڈوب گیا. سانو کی اے اسیاں نے اسی تے آرام نال بیٹھے نہیں، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. اور میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ
تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا۔ ارے جس ملک کے اندر 7 سال کی بچی سے ریپ کیا جائے، ارے جس میں مائیں سڑکوں پہ بچوں کو جنم دیں، جہاں بوڑھے روتے رہیں مائیں سسکتی رہیں، جہاں بیٹیوں کے سر سے ردائیں چھین لی جائیں، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا۔ اپنی ماں کے مرنے پہ تجھے خیال نہ آئے، ارے ڈاکٹر عبدالقدیر چلا جائے، تیرے گھر میں صفے ماتم نہ بچھے، اور وہ کوئین، وہ ملکہ برطانیہ جو ذلت سے کفر میں مر جائے، اس کے لیے تو دعائیں کرے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ جہاں بیٹے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیں، جہاں ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیں، جہاں بہنوں سے وراثت کا حق چھین لیا جائے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا۔ جہاں یزیدیت پہ لعنت بیچ کے حسین زندہ باد کہا جائے، مگر شرابیں بھی پی جائیں، بدکاریاں بھی کی جائیں، جہاں پہ ریاست کو جو ہے اس کے مال کو کھا لیا جائے، غریبوں کا حق چھین لیا جائے، پھر بھی ہم زندہ باد ہوئے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان۔ یہ اجڑا ہوا وطن ہے، کیسا وہ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ وہ کدھر ہے حسین شاد باد؟ وہ سایہ ذوالجلال کدھر نظر آتا ہے تمہیں؟ کہیں نہیں رہ گیا سایہ ذوالجلال۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا ہم سے، ہم بنے پھرتے ہیں مسلمان۔ کہاں سایہ ذوالجلال تجھے نظر آتا ہے؟ سایہ ذوالجلال دیکھنا ہو نا تو انسان باپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتا، انسان ماں کو دھکے نہیں دیتا، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا، وہ نماز کو نہیں چھوڑتا۔ کہاں ہے ہمارا وہ سایہ؟ تماشا کرتے ہیں ہم لوگ سایہ ذوالجلال۔ مسلمان ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، نہیں تو ہم بھی روئیں گے، ہماری نسلیں روئیں گی، کچھ باقی نہیں ہمارے پاس۔ اب ذلت کی اتھا گہرائیوں میں دنیا کیڑی قوم ساڑھ تو زیادہ اس وقت ذلیل، تو ان جیسی بڑے چودھری بنے پھرنے یا نمبردار بنے پھرنے۔ مسلمان بدلو۔ حسین کی محفل کرا کے اس کا ذکر کر کے رونا آسان ہے، یزیدیت کو چھوڑنا مشکل ہے۔ کون کہتا ہے جی میں حسینی ہوں؟ میرے حسین تو ہیں جنہیں کربلا میں سر کٹایا سجدے میں، ہم کیسے حسینی ہیں؟ جنہیں کدی نماز پڑھی نہیں کہ اسی حسینی ہیں؟ کیسے حسینی ہیں جی تسی؟ ہم کیسے حسینی ہیں؟ مجھے کو بتائے تو صحیح، صرف نعرہ لان نال حسینی ہیں؟ کس نے اپنے بچے مصطفیٰ کے دین کے لیے اس طرح لے کے آیا؟ سارے ساڑھے لیڈر جیڑا بندہ مخالف ہوں ہے دوجہ نو یزید ثابت کر دے آپ حسین بن جاندے، اور ہم پاگل کو گو کوڑے جیڑا لایا گلی ہو دے نال ہی چلی۔ مسلمانوں عملی مسلمان بنو، نام دے اسی نام دے رہ گئے ہیں، نام عبداللہ، شراب دے نشے تو ڈگا پیا، چولے نام بدل لے یا کردار بدل لے۔ اور ڈیوڈ ڈگا ہوئے تے سمجھ آؤندی ہے، جان ڈگا ہوئے سمجھ آؤندی ہے، اور نام سنگھ شراب پی کے ڈگا ہوئے تے سمجھ آؤندی ہے، نہ ہوئے غلام رسول، نہ ہوئے عبداللہ، انہاں شراب نہ کی تعلق۔
ना फातिमा होवे ते सिर ते दुपट्टा भी ना होवे, शर्म आनी चाहिए। फिर असी मुसलमान हाँ। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान हम नुकसान में हैं। मेरे रब, मैं नहीं प्यादा, मेरे रब ने कहा। बस गल में कंक्लूड करना, या अल्लाह बचिए कि मैं नुकसान तो फरमाया इल्लल्लाज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। पक्का मोमन बन पहला। इत्थे कि ये लोकी ईमान दा पता कोई नहीं तो चलो जी चिल्ला लान चलिए, पढ़ भी नमाज, मुंह पे मार दी जाएंगी सारी की सारी नमाजें, अगर ईमान नहीं है तो अमल का कोई फायदा नहीं। और यकीन करो जदों दा मरी हो हर बंदे RIP RIP, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। किसी काफिर के लिए रेस्ट इन पीस कहना, उसको जायज समझ कहना कुफर है। काफिर के लिए कोई बख्शिश नहीं है। खालिदीना फीहा, मुस्तकिल तौर पे वो जन्मी है। कोई जो बंदा हालते कुफर में मर गया उसके लिए बख्शिश की दुआ करना, ये लिख देना, क्योंकि सानू ते पता ही नहीं ये लिख दे क्यों ने। असां ते वेख्या फलाने कट कॉपी पेस्ट, इधरों कट्या इधर पेस्ट करता। RIP, वो मरी का काफरा मरी है कि नेक बीबी सी, अद्धी दुनिया लुट के लै गए ने। साडे चोर ते डकैत कौम है। असीं आने जी कौमां बड़ियां चंगियां, तुहानूं किन्ने आख्या कौम चंगी? पूरी दुनिया से उन्होंने दौलत लूटी है, पूरी दुनिया से। उनके शीशे के माल एवं नहीं बन गए। असी लिखने पे इंज जिवें साडी मां मर गई। ये तमाशा यार। कोई शख्स किसी काफिर, हाँ जिंदा होवे ते हिदायत दी दुआ करो, या अल्लाह इन्हूं मुसलमान कर दे। काफिर मर जाए तो उसके लिए बख्शिश की दुआ करना मना है, कुरान में नसे कती है। और जो उसको जायज समझेगा वो काफिर है, क्योंकि कुरान का वादा, कुरान का इनकार करता है। इस वास्ते हमें ना मामूली ना समझे आ जाए। या अल्लाह किवें बचना है? फरमाया इल्लल्लाज़ीना आमनु। पहली सीढ़ी कामयाबी की यह है कि पक्का मोमिन बन जा। अब ईमान क्या है? बड़ी लंबी तफसील चाहिए, बड़ी लंबी तफसील चाहिए। तौहीद, रिसालत, नबियों पे ईमान, किताबों पे ईमान, ये सारी चीजें। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये ईमान की सिफात है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये ईमान की सिफात है, खुद ईमान नहीं। जे सिफ्त और होती है, जात और होती है। मोमिन में ये सिफात हैं कि तौहीद को मानता है, वो किताबों को मानता है, वो बल बास बादल मौत पे यकीन रखता है। लेकिन ईमान क्या है? ईमान दी इको ही सिफत है। लोग समय नमाजा पढ़े, रोजे रखे, हज करे तो बड़ा मोमिन है, मगर नहीं। मैं कुरान पढ़े तो कारी है, नमाज पढ़े तो नमाजी है, हज करे तो हाजी। हो सकता है हाजी भी होवे पर मोमिन ना होवे। एक नहीं कई मिसालें। याद रखना, याद रखना, ईमान दी इको ही सिफत है। आ जड़ी है ना 5 रुकन इस्लाम दे, ये इस्लाम दे रुकन जे। और इस्लाम और ईमान में फर्क है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। मोमिन को हुक्म है इस्लाम में आ, काफिर नहीं हैगा तो इस्लाम चाह। काफिर पहले ईमान चाहे। ईमान और इस्लाम वक्त नहीं, वरना मैं तफसील अर्ज करदा कि ईमान और इस्लाम में फर्क क्या है। सिर्फ इतनी समझ लीजिए, ईमान का एक रुकन है, वो मेरे नबी ने खुद फरमाया। सहाबी मेरे पाक नबी दी बारगाह ने सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लम ईमान की नुआंदे, बुखारी शरीफ की हदीस। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। फरमाया ईमान ये है, माँ बाप, बहना पिरा, पुत्र औलाद, माल दौलत, पैसा, जमीन, जागीर, हत्ता के जान नालों वध के सोने नाल प्यार कर ले। इको ही रुकन जे ईमान दा, मुहब्बते रसूल, इश्के रसूल। बाकी ये होवे तो फिर पूरे रुकन पूरे कर। अगर ये नहीं तो फिर जो मर्जी करता रहे तो मोमिन नहीं हो सकता। ईमान ये है
کہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے جی. وہ پتہ نہیں مینوں بیلیاں نے کیڑا آکھیا سی جڑا میرے ذہن چ خواجہ فرید آیا میں وہ سنا دینا. ایمان ایک ہی جے وہ منڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو منڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو منڈی سوم و صلات اذان بھی تو میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے ہے میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے منڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے ہے جے کر یار فرید قبول کریں کہ سرور بھی تو سلطان بھی تو. ہمارا تو سب کچھ ہے ہمارا. یہ ہے ایمان. ان اگر تفصیل جاواں میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈی سو بھی حضرت ابوبکر صدیق دوران نماز پاک نبی نے صرف پردہ ہٹایا نماز چھاڑ کے پچھلی صف چاہ گئے. عمر فاروق فرمایا حجر اسود تینوں کدی نہ چوما تاں چومنا میری سرکار نے چومے. عثمان غنی گئے انہاں کہ عثمان کعبے دا طواف کر رہا ہے. فرمایا ہونا چاہے میں کعبے دا طواف بھی نہیں کرنا جنہ چر سونا یار آ نہ جاؤ. علی پاک نے نماز اثر چھاڑ دیتی پاک نبی دے احترام انہوں آندے جے منڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. برادران اسلام یاد رکھنا الا الذین آمنوا میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا. ایمان والے پھر اس تو بعد از ایمان حکم ہے وعملوا الصالحات پھر نیک عمل کرو. سب تو پہلا فرض پورے کرو نماز روزہ حج زکوٰۃ پھر نیک اعمال نفل و نوافل صدقہ خیرات انسانیت دی خدمت والدین دے حقوق ہمسائے دے حقوق پینا پراواں دے حقوق میاں بیوی بچیاں دے حقوق یہ سب وعملوا الصالحات. اور او دے نال نبی پاک تے اللہ دے خاص بندیاں تے پاک نبی دی آل دا ذکر یہ بھی وعملوا الصالحات. اس تو زیادہ میں سمجھنا کہ کئی شاید تواڈے نفل و نوافل اتنے نہ پہنچن جتھے پاک نبی دی آل دا ذکر تانوں پہنچا دے. ان سے محبت عبادت ہے. ان سے پیار کرنا جویں نماز فرض ہے انج پاک نبی دی آل دی محبت فرض ہے. یہ اجر رسالت میرے نبی نے منگیا ہے. نماز اجر رسالت نہیں روزہ اجر رسالت نہیں پاک نبی دے قریبین اور محبت اجر رسالت ہے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام بس آخری شعر میں پڑھنا اس بعد پھر سلام پڑھ دینے کہ نبی پاک دی آل نال محبت لازم ہے. محبت ہے لازم ہے. جدے سینے چ نبی دی آل دی محبت نہیں نا وہ کعبے دے اندر عبادت کردہ مر جائے تے کدی بھی جنت نہیں جائے گا. نبی فرماندے جدے سینے بغض آلے نبی فرمایا پاویں کافر مر جائے یہودی مر جائے نصرانی مر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی نے اجر مانگا ہے اپنی آل کی محبت کا. تو میرے والد کریم حضور تاجدار آفساباد خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھی صدی اج بھی انہوں دی آواز ہی گونجتی ہے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی. آپ نے ہمیشہ پیغام دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا. سارے مل کے میرے نال آکھو عظمت آل نبی بھول نہ نہیں انج نہیں جنہوں اللہ زبان دیتی ہے باواز بلندہ کھوئے عظمت بھول نہ جانا بھولنا بھولنا آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر
کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے نہ ہوئے کہ بندے نے داڑھی رکھی ہوئے پگ بننی ہوئے ممبر تے بیٹھا ہوئے خطبے دیندہ ہوئے قرآن پڑھتا ہوئے بڑے بڑے لمبے واز کرتا ہوئے مگر ممبر رسول تے بہ کے یزید نو امیر المومنین آ کے انہوں مجھڑے حسین دی نہ سمجھی وہ یزیدی ہے تے ساڈا سنیاں دا کیتا ہے یزیدیت تے لعنت یزید دی فکر تے لعنت یزید دی سوچ تے لعنت یزید دے کردار تے لعنت یزید دے افکار تے لعنت یزید دے اقتدار تے لعنت حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا کدی میرے نبی کندیاں تے بٹھاندے نے کدی میرے نبی جے وہ ممبر تے لیا کے بٹھاندے نے نالے فرماندے نے میرے صحابہ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کریا جے میرا نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کردے نے یا رب العالمین یا رب العالمین جڑا انہاں نال پیار کرے میرے مولا یو دے نال بھی پیار کرو عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میرے تک نبی دی حدیث پہنچی ہے کہ قیامت دے دیاڑے میرے نبی دی آل دا ہر بچہ جڑا ہے نبی دی امت دی شفاعت کرے گا کدی میرے نبی دی آل ہوئے جدوں کوئی جڑا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین ہوئے گی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی جڑا پچھن والا نہیں ہوئے گا زبانہ لکڑی دی طرح خشک ہو جان گیاں اس ویلے میرا نبی اپنے بچیاں نو لے کے آپ کوثر تے جام لے کے پکارنگے نبی دی آلہ کے گی وہ ساڑھے نانے دا کلمہ پڑھن والیا آجا تینویں جدا جام پلا دئیے پھر جنت جاندیاں پیاس نہ لگے اسی نبی دی آل کو لو آپ کوثر اللہ دے فضل نال پی کے آکھاں گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت برادران اسلام اس لیے اپنے وقت کا خیال رکھیں نقصان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں مالی نقصان ہو جائے تو ہو لینے دو اور اللہ سب نقصانات سے پناہ عطا فرمائے لیکن اپنے وقت اپنے ایمان اور نیک اعمال کو ضائع نہ کرنا میں تقریباً 1 گھنٹہ سے کچھ منٹ کم ہی ہو گئے کیونکہ صبح ابھی 2 گھنٹے کا سفر باقی ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور کل صبح 8 بجے سے میری پھر مصروفیات ہیں
اور پھر رات کو میں نے کل شرک پر پہنچنا ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو ملاقات رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اور میزبان نے، محمد دوستوں نے، اللہ ہر نیک مقصد میں پورا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وما علی الا البلاغ۔